السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام، قال اللہ عز وجل لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام مقدس، اور اس قیام مقدس کا مکی مرحلہ خصوصاً مکی مرحلہ کے اختتام پر جب امام علیہ السلام نے مکہ کو ترک کیا، اثناء ترک میں والی مکہ بنو امیہ کے حاکم سعید ابن عمرو کی جانب سے مامور پولیس دستہ مسلح امام کا راستہ روکنے کے لیے اور امام علیہ السلام کو مکہ میں جبری قیام پر مجبور کرنے کے لیے روانہ ہوا، اور دروازہ مکہ پر امام کو روکنے کی کوشش کی۔ کاروان سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے معنی ہوا، ہاتھا پائی کی حد تک بات پہنچی، اور تازیانے نکلے اور چلے بھی، جس کے بعد یہ دستہ پسپا ہو گیا اور امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ تازیانے جنگی نہیں ہوتے، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو تازیانوں سے لڑی جائے۔ تازیانے جانوروں کو، اونٹوں کو اور گھوڑوں کو ہانکنے کے لیے، چلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کا سروکار ہے حیوانات سے، وہ ہاتھ میں کوئی رسی کا ٹکڑا، کوئی لکڑی یا کوئی باقاعدہ اگر طولانی سفر ہو، حیوانات بعض اوقات اپنی حیوانی خو کی وجہ سے مالک کے بتائے ہوئے یا اس کے اشارے پر عمل نہیں کرتے، یا سست ہو جاتے ہیں، یا آپس میں حیوانات ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ انہیں چلانے کے لیے، انہیں سدھانے کے لیے تازیانہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ تازیانہ جو جانوروں کے لیے ہے، جب انسان جانوروں والی حرکت کرے اور جانور بن جائے، بے شعور بن جائے، گھوڑے خچر کی طرح ہو جائے، اونٹ کی طرح ہو جائے، شتر کی طرح ہو جائے، تو اس پر بھی ضرورت کے وقت چلایا جاتا تھا۔
تازیانی کھا کر یہ دستہ پسپا ہو گیا اور رک کر امام علیہ السلام کو جاتے ہوئے گستاخانہ ندا دی اور امام سے یہ کہا یا حسین اتق اللہ۔ یحییٰ ابن سعید اس دستے کا سرغنہ تھا، حاکم مکہ کا بھائی۔ اس نے امام علیہ السلام کو ندا دی اور کہا کہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ تخرج من الجماعت وتفرق بین هذه الامہ، آپ جماعت سے، امت سے، قوم سے دور ہو رہے ہیں، علیحدہ ہو رہے ہیں اور اس امت کے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ طعنہ اس نے امام کو دیا اپنی اس پلید ذہنیت کی بنیاد پر، پستی کی بنیاد پر جو بنو امیہ سب رکھتے تھے، اور بنو امیہ کے عمل کے نتیجے میں کچھ اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تفکر تھا کہ یزید کی حکومت پہ راضی اور خاموش جمعیت کو یہ جماعت اور امت کہہ رہے تھے، اور ہمیشہ فساد کے پروردہ افراد جو کسی فاسد ماحول میں پرورش پاتے ہیں، کسی ستمگر ماحول میں پرورش پاتے ہیں، ستم پذیر ہو جاتے ہیں اور تحقیر و ذلت کے ماحول میں رشد کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، ان کی شخصیتیں بنتی ہیں، ذلت پذیر ہو جاتے ہیں، حقارت پذیر ہو جاتے ہیں اور اس حقارت کو اپنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ خوگر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ایک قوم کہلاتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی ان ذلت پسندوں میں، حقارت پسندوں میں، ستم پذیر اور ظلم پذیر لوگوں کے اندر، اس جمعیت کے اندر کوئی آزادی پسند، کوئی عزت پسند انسان پیدا ہو، اس کو طعنہ دیتے ہیں یہ جمعیت توڑنے کا، ملت میں تفرقہ ڈالنے کا، قوم کو تقسیم کرنے کا۔ یہ بنو امیہ کے فساد میں پرورش یافتہ جمعیت تھی، جنہوں نے کچھ نے مذہبی رنگ اپنایا ہوا تھا، کچھ نے قبائلی رنگ اپنایا ہوا تھا، اور کچھ سیاسی اقتدار سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جیسے بنو امیہ کے یہ گماشتے مختلف علاقوں کے اندر۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سب قوم ہیں، جمعیت جو مختلف شہروں میں آباد ہیں اور معاویہ کی حکومت میں اطاعت کرتے رہے ہیں، اس کی حاکمیت کو مانا ہے انہوں نے اور اس کے فرامین پر عمل کیا ہے انہوں نے، اور اب اس کی طرف سے نامشروع اور ناجائز اقتدار اس کے بیٹے کو ملا ہے، اور یہی ذلت پذیر اب اس کے بیٹے کے اقتدار کے سامنے چپ بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی معترض نہیں ہے، کوئی کسی غیرت و عزت کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ یہ سب قوم ہیں اور ان کی خاموشی قومی عمل ہے، اتحاد ہے، اور ان کا چپ بیٹھنا یہ امن عامہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام اس امت میں رخنہ ڈال رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور اس کے امن کو نقض کر رہے ہیں، نقض امن کر رہے ہیں۔ کہ اشارہ کیا تھا کہ بنو امیہ کا یہ تفکر بعد میں ناصبیت کی بنیاد بنا، اور ناصبیت کے ائمہ نے جس طرح ابن تیمیہ ہے اسے باقاعدہ شرعی حیثیت دی، فقہی مسئلہ بنا دیا کہ حکام جور کے خلاف قیام کرنا جرم ہے، ناامنی ہے، تفرقہ ہے، قوم کو تقسیم کرنا ہے، تشویش پھیلانا ہے۔ یہ ناصبی تفکر بنو امیہ کے
کھوپڑیوں سے نکلا، معاویہ کی اختراع تھا، لیکن 1400 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ تشیع میں بھی ایک طبقہ اسی فکر کا حامی ہو گیا، ظلم پذیر ہو گیا، ستم پذیر ہو گیا، تماشائی بن گیا، اور بالکل ہو بہو اگر کسی نے اقدام کیا، آواز اٹھائی، کہ ایسے بہت سارے کردار موجود ہیں جنہوں نے اپنے عہد میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جیسے زید بن علی جن کے پیروکار آج زیدی کہلاتے ہیں، یمن کے شیعہ زید بن علی کی امامت کے جو قائل ہیں، یہی شخصیت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند، انہوں نے قیام کیا۔ اب ان کے قیام کو بہت سارے شیعوں نے پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور کہا کہ صرف امام آخر الزمان امام مہدی قیام کا حق رکھتے ہیں، باقی کوئی قیام نہیں کر سکتا۔ اس قیام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نفس زکیہ نے قیام کیا، اور نفس زکیہ کے قیام کو انہوں نے ناجائز قرار دیا۔ یہ وہ معروف کردار ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی تصدیق اور تائید کے ساتھ آواز اٹھائی، اور اس آواز کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جبار و جابر حکومت کے خلاف قیام نہیں کیا جا سکتا، شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ کا تفکر تھا جو امت کے تمام مسالک میں سرایت کر گیا۔ اب آج بھی آپ ٹٹولیں اگر، چونکہ شیعہ ہو یا سنی، میڈیا سے سب کچھ لیتا ہے، دین بھی میڈیا سے لیتا ہے، حالات بھی میڈیا سے لیتا ہے، تبصرے بھی میڈیا سے لیتا ہے، پالیسیاں بھی میڈیا سے لیتا ہے۔ تو میڈیا تو ایک جیسا مواد سب کو دیتا ہے، شیعہ کو علیحدہ، سنی کو علیحدہ نہیں دیتا، ایک جیسا ذہن بناتا ہے۔ جیسے ابھی ذہن بنا رہا ہے، کشمیر پہ خاموشی، اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ میڈیا کا ہدف ہے اس وقت، اس کے لیے قوم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ایسے بیانات آہستہ آہستہ میڈیا لا کے سنا رہا ہے، شیعہ بھی آمادہ ہو رہا ہے کشمیر پہ خاموش رہنے کے لیے، سنی بھی تیار ہو رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت حکومت نے یہ تشخیص دیا ہے، اس وقت ملکی اسٹیبلشمنٹ نے یہ تعین کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ جس کے تحت ہیں ہر ملک، ہر مسلمان ملک و حاکم و حکمران و حکومت ان کے چنگل میں، ان کے پنجوں میں ہیں، اگر ان کی بات نہیں مانیں گے وہ مشکلات میں ڈال دیں گے، وہ اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے، وہ تجارتی پابندیاں لگا دیں گے، وہ سیاسی پابندیاں لگا دیں گے، وہ آپ کو دہشت گردی کا حامی ملک قرار دے کر آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ان کے خوف سے بچنے کے لیے جو کچھ وہ کہتے ہیں بس کرتے جاؤ، اور اس طرح ایک امت و ملت تشکیل پا رہی ہے۔ شیعہ سنی مل کر میڈیا نے جو ذہن بنانا ہے۔ بنو امیہ کے زمانے میں میڈیا الیکٹرانک نہیں تھا، پرنٹڈ نہیں تھا، اتنا ایڈوانس نہیں تھا، ڈیجیٹل نہیں تھا، ٹیکنالوجی اس میں سرے سے نہیں تھی، بالکل عام مرسوم سادہ قبائلی و دیہاتی طرز کا تھا، یعنی ممبر۔ آج بھی ہر میڈیا سے زیادہ، کم از کم شیعہ کے اندر سب سے زیادہ مؤثر میڈیا ممبر ہے، دینی ممبر، مذہبی ممبر، مجلس کا ممبر، جمعہ کا ممبر، مسجد کا ممبر۔ اس کے ذریعے سے آپ قوم کا ذہن بنائیں، قوم کو تیار کریں، اور جیسا تیار کریں گے ویسے تیار ہو جائیں گے۔ بے شک ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس میڈیا سے قریب نہ سمجھتے ہوں، لیکن اثرات میڈیا کے غیر شعوری طور پر لے لیتے ہیں۔ بنو امیہ کے خطیبوں نے، بنو امیہ کے کاتبوں نے، بنو امیہ کے مبلغین نے جب سلاطین جور کی تائید کے لیے
روایات، احادیث، اقوال گھڑے اور انہیں پھیلایا تو شیعہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور اس نے بھی قبول کر لیا کہ اصل دین خاموش رہنے میں ہے، اصل دین چپ رہنے میں ہے، اصل دین تماشا دیکھنے میں ہے۔ امام حق محجور ہو جائے، محبوس ہو جائے، اسیر ہو جائے، تنہا ہو جائے، قیدی ہو جائے، گھر میں بیٹھ جائے، زندان میں چلا جائے، تم نے حاکم جور کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانی۔ یہ سب کا مشترکہ دین ہے، اس میں نہ فرقہ واریت ہے، اس میں نہ اختلاف ہے، اس میں نہ مذہبی جھگڑا ہے، سب اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہر طبقہ، تعلیم یافتہ لوگوں کا یہی دین ہے، ان پڑھوں کا یہی دین ہے، شہریوں کا یہی دین ہے، دیہاتیوں کا یہی دین ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہو رہا ہے، آپ اس کا حصہ ہیں، آپ یہ موجودہ نسل وہی کام اس عمل سے گزر رہے ہیں، آپ پر وہ تجربہ ہو رہا ہے جو بنو امیہ نے 1400 سال پہلے اس نسل پہ کیا تھا، اور جن کی میراث صدیوں میں منتقل ہوتی رہی اور محفوظ ہوتی رہی۔ جس ذہنیت کا نتیجہ یہ کربلا ہے، جس ذہنیت کا نتیجہ یہ سب ظلم و ستم ہے جو آل رسول پر ڈھایا گیا ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اقدام کیا تو یہ رد عمل سننے کو ملا کہ آپ جماعت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، جماعت سے خارج ہو رہے ہیں۔ یہ صرف بنو امیہ کے حاکم و گورنر کا تفکر نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں ہے، یہ باقیوں کی بھی ہے جو بنو امیہ کو برا کہتے ہیں اور امام حسین کے حامی ہیں، امام حسین کے ساتھی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، وہ بھی اسی تفکر کے حامی ہیں کہ اس سے امت میں تفرقہ پڑ جائے گا، لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، یعنی یہی ستم پذیر یہ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ستم پذیر اور نا ستم پذیر، تقسیم ہو جائیں گے، اور تقسیم غلط ہے۔ ستم پذیری میں وحدت تو ہے نا، یہ وحدت بہت عظیم ہے، یہ ذلت کے اوپر وحدت، اس کو ہر صورت میں قائم رکھو، اس وحدت کو، گمراہی پہ وحدت، جہالت پہ وحدت، ضلالت پہ وحدت، جاہلیت پہ وحدت، ذلت پہ وحدت، ستم پذیری پہ وحدت۔ یہ وہ وحدت ہے جو حکمرانوں کو پسند ہے اور درباریوں کو پسند ہے اور دربار سے وابستہ لوگوں کو پسند ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عبید الدنیا کو پسند ہے، فرزندان دنیا کو پسند ہے، یہ ان کا پسندیدہ بہت ہی فیورائٹ مذہب ہے کہ آپ ہر ذلت پر، ہر حقارت پر، ہر ظلم پر، ہر ستم پر، ہر ناانصافی پر، ہر حق تلفی پر خاموش رہو، بس دیکھتے رہو، مشاہدہ کرتے رہو، خبریں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہو۔ یہ ظالموں کی پسندیدہ حالت ہے، امتوں کی یہ وحدت۔ اور اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا امت کی اصلاح کی، اس حالت سے نکالنے کے لیے، ستم پذیروں کو ستم ستیز بنانے کے لیے، ظلم پذیروں کو ظلم ستیز بنانے کے لیے، ذلت پذیروں کو ذلت ستیز بنانے کے لیے، وہ جو ذلت کو اپنی روحوں کا حصہ بنا چکے تھے، اپنے خون میں اتار چکے تھے، انہیں جا کر جب شعار دیا ہے ہاتھ من الذلہ، ہم ذلت پذیر نہیں ہیں، ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت سے دور ہیں، خوب یہ ان کے لیے اجنبی نعرہ تھا، یہ ان کے لیے انوکھا نعرہ تھا، یہ ان کے لیے تقسیم ملت ہے کہ ذلت پذیروں کو دو حصوں میں کیوں بانٹ رہے ہیں آپ۔ ان کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے براءت کا اعلان کیا، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، فریضہ دینی یہاں پر انجام دے دیا، تلوار کے جہاد سے پہلے براءت کا جہاد پہلے کیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا جو اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا تھا مشرکین کے مقابلے میں کہ آپ انہیں کہہ دیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ،
آپ انہیں کہہ دیں لی عملی و لکم عملکم انتم بریون مما اعمل و انا بریون مما تعملون، میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اپنی راہ پر میں اپنی راہ پر، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ، تم بری ہو اس سے جو میں جدھر جا رہا ہوں، اور میں بری ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ عزیزان، کربلا قیام مقدس سید الشہداء کی مثال بارہا یہ تشبیہ علماء نے بزرگان نے بھی پیش کی ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے کہ کربلا و قیام عاشوراء کی حیثیت ایک بحر کی ہے، سمندر جیسی ہے، اوقیانوس ہے، یہ بڑا اوشین ہے کربلا، جس کی گہرائی حد سے زیادہ ہے، قابل پیمائش نہیں ہے کہ کوئی انتہائی نقطہ اس کی گہرائی کا معین کر سکے کہ اتنی گہرائی ہے اس کے اندر، اس کی وسعت، اس کا طول، اس کا عرض، اس کی حدود کوئی معین نہیں کر سکتا، اور سب اپنے تئیں گزشتہ صدیوں میں تمام بشریت، مسلم وغیر مسلم، سب آئے ہیں اس بحر کے ساحل پہ آئے ہیں، اس بحر تک آئے ہیں، اور اپنی حد تک اس سے فیضیاب ہوئے ہیں، جتنی ان کی اپنی ظرفیت تھی، جتنی ان کی اپنی صلاحیت تھی، جتنی شخصیت تھی، اس حد تک یہ بحر کربلا، اوقیانوس کربلا سے یہ مستفید ہوئے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے تئیں استفادہ کیا ہے، پیشہ وروں نے پیسہ لیا ہے، پیسہ کمایا ہے، کاروباریوں نے کاروبار کیا ہے کربلا کے موضوع پر، ٹرانسپورٹروں نے کرایہ وصول کیا ہے، سروسز دینے والوں نے کربلا کی خدمات پیش کر کے امام حسین علیہ السلام سے کرایہ لیا ہے، یوں نہیں کہ آج شروع ہوا ہے، کربلا کو سروس دینا، خدمات پیش کرنا، اور ان خدمات کے صلے میں فقط کرایہ لے لینا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام نے خود بھی گھوڑے، خچر اور اونٹ کرائے پہ لیے ہوئے تھے، اپنا سامان اپنے خاندان کا انہی کرائے کے جانوروں پہ لادا ہوا تھا، اور کربلا تک انہیں لے کر گئے۔ اور آپ نے روایت سنی ہے کہ وہ قافلہ جو یمن سے دمشق جا رہا تھا، انہیں بھی سید الشہداء نے لے لیا، اور ان میں سے بھی بعض جو کرائے کے جانور لے کر آئے تھے اور ہدیہ لے کے جا رہے تھے دمشق، اور سید الشہداء نے اسے مصادرہ کر لیا، قبضہ کر لیا اس کے اوپر بحیثیت امام مسلمین، حاکم مسلمین۔ وہ کرائے کے لوگ اور جانور بھی امام کے ساتھ گئے کربلا تک۔ ایک روایت میں ہے کہ آخری فرد سید الشہداء علیہ السلام کو کربلا میں عصر عاشور، جب امام بالکل تنہا تھے اور کوئی ساتھی جانثار نہیں بچا تھا، اس وقت آخری شخص جو امام سے جدا ہوا وہ یہی ایک ٹرانسپورٹر تھا جس نے امام علیہ السلام کو سروسز دی تھیں، خدمات پیش کی تھیں، اونٹ اور خچر کرائے پہ دیے ہوئے تھے، اور یہ پورے سفر میں امام کے ساتھ رہا۔ آخری وقت جب اس نے دیکھا کہ اب امام خود تیاری کر کے مقتل میں جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ بھی شہید ہو جائیں گے، لہٰذا وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ یہاں تک میری ضرورت تھی، میرے جانوروں کی آپ کو ضرورت تھی، میں آپ کے ساتھ رہا، لیکن اب تو آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کے ساتھی بھی سارے شہید ہو گئے ہیں، اب میرا رہنا آپ کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، چونکہ آپ کے بعد تو کوئی ہوگا نہیں، تو اس لیے اس معاہدے کے مطابق، قرارداد کے مطابق جو میرے ساتھ طے پایا تھا، میں نے اپنا کام پورا کیا، اپنا عہد پورا کیا ہے، تو آپ مجھے فارغ کریں تاکہ میں جاؤں۔ امام علیہ السلام نے وہیں پر طے شدہ رقم سے زیادہ کرایہ دیا اس کو، اور وہ حوالے بھی کیے اس کے جانور کہ یہ تو لے کے جا، اور اسے محفوظ راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے جا تاکہ بنو امیہ کے اس لشکر کے، اس قاتل لشکر کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا۔ یعنی امام کو محفوظ راستہ معلوم تھا کربلا سے، اس لیے اس ٹرانسپورٹر کو بتا دیا، اور یہ محفوظ راستے سے نکل گیا۔ عمر سعد کی فوج کی نظروں سے بچ کر
عصر عاشور کو یہ اپنے جانور لے کر کرائے کے یہ واپس چلا گیا۔ کربلا سے باہر کسی اور ویران صحرا سے، نخلستان سے گزر رہا تھا، وہاں پر ڈاکوؤں نے، راہزنوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ایک فرد واحد، قیمتی جانور، اونٹ، گھوڑے، خچر، اور جب تلاشی لی تو فراوان پیسہ بھی، درہم و دینار بھی اس کے پاس ہے، جو امام سے کرائے کی بابت وصول کیا تھا، جو اتنی عرصہ امام کے ساتھ چلا۔ تو انہوں نے وہ جانور بھی اس سے چھین لیے، پیسہ بھی اس سے لے لیا، اس کو قتل بھی کر دیا وہاں پر۔ اب یہ تاریخ بھر میں ہیں، آج بھی ہیں، مجالس کو ذکر امام حسین کو سروسز دینے والے، کرایہ وصول کیا، اپنا گھر گئے۔ سب سے زیادہ کرایہ کون لیتا ہے؟ سب سے زیادہ کرایہ ٹینٹ والا نہیں لیتا، ساؤنڈ والا بھی نہیں لیتا، چونکہ یہ اپنی چیزیں لا کے دیتے ہیں، جی یہ میرا اتنا کرایہ بنتا ہے، ان کو تھوڑا ملتا ہے۔ سب سے زیادہ ظالمانہ کرایہ جو لیتا ہے کربلا سے، وہ فیس لینے والا، مجلس پڑھ کے، مصائب سنا کے، رلا کے لاکھوں روپیہ لینے والا، یہ سب سے ظالمانہ کرایہ لیتا ہے۔ یہ کرائے کا مصائب خان، شہنشاہ مصائب، یہ کربلا کا، یہ کرائے کا خطیب، یہ کرائے کا ذاکر، یہ کرائے کا عاشق حسین کا، عبید الدنیا، یہ عبد دنیا، فرزند دنیا، یہ سب سے بدترین رینٹل ہے تاریخ کربلا میں۔ یہ طبقہ اس بحر سے بہرہ مند ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ ثواب کے حصول کے لیے ایک اکثری جمعیت ثواب کے حصول کے لیے آتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جانا، امام حسین کی مجلس میں آنا، یہ ثواب کے لیے کربلا اور عاشورہ آتے ہیں، اور انہیں ملتا ہے جس طرح ان کو کرایہ ملتا ہے، منہ مانگا ملتا ہے، بلکہ منہ مانگے سے زیادہ ملتا ہے، استحقاق سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ مثلا یہ جو مجلس آ کے پڑھتا ہے، ممبر پہ آ کے خطیب خطابت کر کے جاتا ہے، ذاکری کر کے جاتا ہے اور جھوٹ بول کے جاتا ہے، جب جھوٹ کے پیسے بھی ملتے ہیں، دروغ، کذب، اول سے آخر تک ساری گفتگو جھوٹ، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر اب جو نیا ورژن آیا ہے ممبروں کے اوپر، غالی، نصیری، مشرک، اگر ممبر حسین پہ بیٹھو تو مشرکانہ باتیں کرو، اس کا بھی کرایہ ملتا ہے، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں۔ تو ثواب والوں کو کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ ملتا ہے، اور روایات میں جتنا وعدہ ہے اس سے زیادہ ملتا ہے، لیکن صرف ثواب ہی ملتا ہے، راستہ نہیں ملتا، امام نہیں ملتا، راہبر نہیں ملتا، منزل نہیں ملتی، صرف ثواب ملتا ہے۔ صرف دودھ اور دہی ملے گا، شربت ملے گا، شہد ملے گا، کیلے ملیں گے، انگور ملیں گے، پھل ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اہل رسومات کربلا میں آتے ہیں، کربلا کے قریب آتے ہیں، اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں۔ رسمی و روایتی انداز میں جن کا سوچ، جن کا دین رسوماتی ہے، وہ بھی آتے ہیں، بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو آتے ہیں کربلا میں، آپ حالات زندگی پڑھیں، بڑے بڑے کچھ آتے ہیں امام حسین سے حریت کا سبق لے کے جاتے ہیں، طریقہ لے کے جاتے ہیں، آزادی کا طریقہ لے کے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کربلا سے حریت و آزادی کا تحفہ اور ہدیہ وصول کیا ہے، آپ کے معاصر زمانے کے بھی ہیں اور آپ سے پہلے کے بھی ہیں، اور مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ان میں ایک گاندھی، یہی مہاتما گاندھی، پاکستانی عموماً اس شخصیت کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ جو ہندو مسلم مسئلہ ہے اور انڈیا پاکستان کے آپس میں، چونکہ وہ قائد اعظم کی کوئی قدر نہیں کرتے، جواباً پاکستانی ان کے کسی لیڈر کی قدر نہیں کرتے، تعصباتی نگاہ رکھتے ہیں، لیکن گاندھی نے اپنے خطبات میں، اپنی باتوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے بار بار مختلف اظہارات میں لکھا ہے کہ یہ حریت اور آزادی کا سبق میں نے حسین ابن علی سے سیکھا ہے۔
یہ غلامی کی زنجیر توڑنے کا طریقہ میں نے حسین ابن علی سے سیکھا ہے. اور کم نہیں ہے اس طرح کے. نیلسن منڈیلا کو کس نے اتنی استقامت دی؟ اس کے اپنے دین و مذہب میں تو ایسی کوئی استقامت والی بات ہی نہیں تھی. کوئی عیسائی ہو، مسیحی ہو، ہندو ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو، باقی پوری تاریخ میں اس طرح کا مقاومت کا اسوہ موجود ہی نہیں ہے. لہذا جس نے آزادی کی جنگ لڑنی ہو اسے آنا پڑتا ہے کربلا کے مکتب میں، اسے دانشگاہ کربلا میں آنا پڑتا ہے کہ یہیں سے حریت و آزادی کا سبق ملتا ہے. جو جس حیثیت سے آیا ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں تاریخ میں، اگر کربلا سے آج تک سب سے قیمتی چیز جس نے وصول کی ہے وہ روح اللہ موسوی خمینی ہیں، جنہوں نے انقلاب لیا ہے کربلا سے، ولایت لی ہے کربلا سے، نظام امامت لیا ہے کربلا سے، جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں کربلا کی مدد سے، اور فرمایا ہے ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم. یہ جو کچھ ہے یہ سید الشہداء کا صدقہ ہے، نتیجہ ہے، وہاں سے لیا ہے، سیکھا ہے. یہی مطالب جو آپ سن رہے ہیں ظاہر ہے ہر طبقہ پڑھتا ہے، کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے یہ مطالب تاریخوں کے اندر درج ہیں. کسی نے پڑھا، پڑھ کر اس سے ثواب لیا، کسی نے پڑھا، پڑھ کر اس سے فیس لی. یہی روایتیں جو آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا لیعملی ولکم عملکم، یہی باتیں پڑھ کر فیس لے لی، یہی باتیں پڑھ کر کوئی رو لیا، یہی باتیں پڑھ کر ثواب لے لیا. لیکن جب ایک ایسا مسلم، ایسا مومن، ایسا انسان جو ظلم پذیر نہ ہو، ستم پذیر نہ ہو، اس کو میں آسان کروں سمجھانے کے لیے، دین کی مثال سے ہٹ کر مثال دوں تاکہ سب کے لیے واضح ہو جائے. آپ کاروباری اور دنیاوی میدانوں میں دیکھیں، آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے. ایک کاروبار میں بہت ہی حساس لوگ، محتاط لوگ، پابند لوگ، کاروباری اصولوں کے پابند، وقت کے پابند، لین دین کے پابند، وعدوں کے پابند. کچھ ایسے ہیں جو کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن لاپرواہ ہیں، لاپرواہ لوگ. بس باپ کا کاروبار مل گیا بیٹے کو وراثت میں، بیٹا لاپرواہ ہے، لاپرواہی کے ساتھ یہ کاروبار کر رہا ہے. جس سے کچھ لیتا ہے اس کو جواباً ادائیگی نہیں کرتا، اور جس کو دیتا ہے اس سے وصولی نہیں کرتا. کہیں سے قرض لے لیا، کسی کو قرض دے دیا. یہ کتنی عرصہ کاروبار چلائے گا؟ لاپرواہ انسان جو کاروبار میں لاپرواہ ہے. آپ کے دیکھے والے لوگ ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اجنبیت وہ آپ کو اور تاریخ کی تحقیق کا نتیجہ آپ کو بتایا جائے کہ لاپرواہ کاروباری کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک ڈرائیور ہے محتاط، ہوشیار، پابند اصولوں کا، ضوابط کا، گاڑی بالکل ٹھیک رکھتا ہے، اس کا تیل پانی برابر رکھتا ہے، اور جب راستے میں چلتا ہے تو ٹریفک کے قوانین کا دھیان رکھتا ہے، دیگر آمنے سامنے پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے حقوق ان کا دھیان رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، جتنے آداب ہیں ان سب کے مطابق یہ گاڑی چلاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک لاپرواہ ڈرائیور ہے جو نہ گاڑی کا اس کو دھیان ہے کہ یہ گاڑی ٹھیک ہے نہیں ہے، اس میں پٹرول ہے، تیل ہے، باقی اس کی چیزیں پوری ہیں نہیں ہیں. اور جب سڑک پہ نکلتا ہے، گاڑی چلاتا ہے تو بھی لاپرواہ ہے، کسی قانون کا، ضابطے کا خیال نہیں رکھتا. جہاں سے اس کو رکنا ہے وہاں چل پڑتا ہے، جہاں سے اس کو مڑنا ہے وہاں نہیں مڑتا، جہاں نہیں مڑنا وہاں سے مڑ جاتا ہے. دوسرے کسی ڈرائیور کسی گاڑی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، دھیان نہیں رکھتا. اب آپ ان دونوں کو فرق آسانی سے کر سکتے ہیں، چونکہ عام روزمرہ زندگی کی مثال دے رہا ہوں.
ہر گھر کے اندر یہ دونوں کردار ہیں، پرواہ کرنے والے، احتیاط کرنے والے، اور لاپرواہ۔ بچے بھی ایسے ہو سکتے ہیں، ایک بچہ اسکول جاتا ہے، پابندی کے ساتھ جاتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، پابندی سے درسوں میں شرکت کرتا ہے، استاد جو کچھ پڑھاتا ہے بڑی دقت کے ساتھ سنتا ہے، لکھتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے اور تیاری کے ساتھ امتحان دیتا ہے۔ اور ایک لاپرواہ ہے، ایک دن اسکول جاتا ہے، ایک دن نہیں جاتا ہے، اسکول میں جا کر بھی یا کلاس میں سو جاتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بالکل لاپرواہ ہے۔ خوب یہ دونوں مثالیں آپ دیکھی ہوئی ہیں مختلف شعبوں کے اندر۔ یہ جو محتاط ہے، گھر میں آتا ہے، اس کو بھی کھانا مل جاتا ہے، اور لاپرواہ کو بھی کھانا مل جاتا ہے۔ وہ بھائی جو اسکول جاتا ہے اور پڑھتا ہے، اچھے نمبر لیتا ہے، ٹاپ کرتا ہے، کھانا اس کو بھی ملتا ہے، اور یہ لاپرواہ کھانا اس کو بھی ملتا ہے، پیٹ اس کا بھی بھر جاتا ہے، گھر والے ماں باپ اس کو بھی کپڑے جوڑا سلوا کے دے دیتے ہیں، اس کی بھی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لاپرواہ جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، لاپرواہ زندگی گزار رہا ہے، آپ ان دونوں میں فرق، ان کی زندگی، ان کا انجام، ان کی عاقبت کا فرق آپ خود تصور کر سکتے اور دیکھا ہوا ہے آپ کا۔ جتنے اس وقت ناکام لوگ ہیں زندگی میں، مالی فقر و فاقہ کا شکار ہیں، اجداد کا دیا ہوا سارا ڈبو دیا انہوں نے، کسی کمپنی میں گئے وہ کمپنی ناکام کر دی، کسی دکان میں گئے وہ دکان ساری خالی کر دی، کسی کے دوست بنے اس دوست کو کنگال کر دیا، کسی کے قریبی ہوئے اس قریبی کو بھی دھوکہ دیا۔ ان کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں۔ عزیزان، اب یہی لاپرواہ وہ جو دنیا میں درس میں، بحث میں، کاروبار میں، کام کاج میں محتاط ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اصولوں کا پابند ہے، ضوابط کا خیال رکھتا ہے، یہ اب دین کی طرف آتا ہے۔ یہ دونوں طبقات، پروادار اور لاپرواہ، یہ اب امام حسین کی بارگاہ میں دونوں آ جاتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں۔ لاپرواہ جو کاروبار میں لاپرواہ ہے تو کاروبار گنوا دے گا، زندگی میں لاپرواہ ہے تو زندگی گنوا دی، تجارت میں لاپرواہ ہے تو تجارت گنوا دی، تعلیم میں لاپرواہ ہے تو تعلیم گنوا دی، اگر دین میں لاپرواہ ہے تو دین گنوا دیا۔ براعت یہ تعین کرتی ہے، یہ فریضہ براعت یہاں سے مشخص ہوگا کہ باپرواہ کون ہے اور لاپرواہ کون ہے، بے پرواہ کون ہے۔ جو شخص براعت نہیں اختیار کرتا اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق، لاپرواہ انسان ہے، بے پرواہ انسان ہے۔ جیسے خاندانوں کے اندر آپ کو، اب میں اس کی اصطلاحات عرض کرتا ہوں، لاپرواہ کیفیتیں اور شکلیں جو اس وقت اپنائی ہوئی ہیں، لاپرواہ مکتب یا لاپرواہ ذہنیتیں کون سی ہوتی ہیں۔ دنیا میں آپ لاپرواہ نہیں ہیں، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ دنیا میں لاپرواہ نہیں ہیں، دنیا میں بہت ہوشیار، دنیا میں بڑے چالاک، دنیا میں سمجھدار، ایک پائی ایک دمڑی اپنی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بہت احمق، سفی، بے وقوف ہو جو دنیا میں لاپرواہ ہو۔ اگر ہم مثلا پاکستان کی ساری آبادی میں لاپرواہ پاکستانی دنیا میں لاپرواہ دیکھیں تو شاید 1-2% ہوں گے لاپرواہ دنیا میں، پیسے کے معاملے میں، مفادات کے معاملے میں، جو بالکل آپ کو اناڑی لگتا ہے، ان پڑھ لگتا ہے، بے وقوف سا لگتا ہے، آپ اس سے بھی بات کر کے دیکھیں، یہ اپنے مفادات کا بڑا پکا ہے،
یہ اپنے مفاد کو خوب سمجھتا ہے، ضائع ہونے نہیں دیتا۔ 1-2% ہوں گے اتنے صفی جو مفاد میں، مال میں، دنیا میں لاپرواہ ہوں، لیکن یہی جو دنیا میں 98% باپرواہ ہیں، ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، زیرک ہیں، تیز ہیں، ان کو اگر اخلاقیات میں اقدار کے دائرے میں آ کر دیکھو تو ان میں 2% بھی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے گھریلو نظام کو دیکھو، بچے ہیں سب کے گھروں کے اندر، بچیاں ہیں ان کے گھروں کے اندر، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کا دھیان نہ رکھیں، خیال نہ رکھیں، ان کے تعلقات کا خیال نہ رکھیں، ان کی آمد و رفت کا خیال نہ رکھیں، ان کی دوستیوں کا خیال نہ رکھیں، اور اس زمانے کے اندر جب کہ فساد ہر جگہ سرایت کر چکا ہے، تعلیمی اداروں کے اندر سب سے زیادہ فساد ہے۔ آپ نے سنا ہوا یہ خبریں، لاہور کی تحقیقی باقاعدہ صورتحال لاہور کے تعلیمی اداروں کی جو بعض جوانوں نے خود تحقیق کر کے دقیق لاہور کے یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں، پرائیویٹ اسکولوں کی خصوصاً جو چھان بین کی ہے، وہ تو باقاعدہ مصدقہ چیزیں ہیں، ہمیں بھی لا کر دیا کچھ انہوں نے مواد کہ یہ لاہور کے تعلیمی اداروں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کی بات قومی اخباروں میں اور چینلز میں آئی ہے، آپ نے سنی ہوئی نا یہ خبر کہ اسلام آباد کے تعلیمی ادارے، ہائی سکول، مڈل سکول، کالجز، لڑکیوں کے لڑکوں کے 70% طلباء و طالبات نشہ کرتے ہیں، 70% اسلام آباد کے نشہ کرتے ہیں۔ یہ نئے نشے جو متعارف ہوئے، آئس نشہ، شیشہ نشہ، نئے کیمیکلز کے ذریعے سے نشہ آور مواد، یہ اس وقت گڑھ ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، باجماعت نشہ ہوتا ہے۔ فقیروں کا نشہ وہ چرس بھنگ ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن امیروں کا نشہ یا پڑھے لکھوں کا نشہ یہ ہے۔ اور انہیں معلوم ہے کہ ان سکولوں کے اندر، ان کالجوں کے اندر، ان یونیورسٹیوں کے اندر یہ ماحول ہے۔ اگر نہ بھی ہو، خود بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہر چیز، اس وقت ابلاغ کی، تعلق کی ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، اور ہر بچے کے اختیار میں ہے۔ جب ہر بچہ فساد تک اس کی رسائی ہے، اب گھر والوں کا اہتمام دیکھیں، پرواہ دیکھیں، کتنے باپرواہ ہیں والدین، کتنے باپرواہ ماں باپ۔ خود بچے تشخیص دیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ بہتر گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کتنے پرواہ کرنے والے ہیں اور کتنے ماں باپ لاپرواہ ہیں۔ جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف بچوں کا ظاہر دیکھ لیتے ہیں، انگلش فرفر بولتے ہیں، ان کو مام کہہ دیتے ہیں، ڈیڈی کہہ دیتے ہیں، بس پھر مام کو پر لگ جاتے ہیں کہ میرا بچے جیسا تو کوئی ہے نہیں ہے، یہ مجھے بیبے نہیں کہہ رہا، یہ مجھے اماں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے امی نہیں کہہ رہا، یہ مجھے مام کہہ رہا ہے، بس اس سے بہتر بچہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسی پہ خوش ہے، یہ احمق عورت اسی پہ خوش ہے کہ یہ مجھے مام کہتا ہے، یہ انگلش میں آ کے بات چیت کرتا ہے، اور لاپرواہ ہیں۔ اس لاپرواہی سے اپنا سرمایہ، اپنے لخت جگر کس طرح تباہ کر رہے ہیں، اور کتنے پرواہ رکھنے والے ہیں، کتنے محتاط ہیں اس بارے میں اپنے اولاد کے متعلق۔ لاپرواہ مکتب، طبقہ، مال و دولت میں لاپرواہ کم ہیں، اولاد کے سلسلے کے لاپرواہ زیادہ ہیں۔
اولاد کی بابت زیادہ لاپرواہی ہے، اور اولاد سے بھی زیادہ اقدار کے بارے میں، ویلیوز کے بارے میں لاپرواہی زیادہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اقدار نہ بھی ہوں، اگر آدمی کسی جگہ گھٹیا بھی ہو جائے، پست بھی ہو جائے، کسی کے ساتھ خیانت بھی کر جائے، کسی کی حق تلفی بھی کر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا ہے، چلتا ہے، کسی اور موڑ پر تلافی کر دیں گے۔ آج میری ضرورت تھی، مجبوری تھی، میں نے اس کے ساتھ خیانت کر دی، تو کل اس کو کوئی فائدہ پہنچا دوں گا، بیلنس ہو جائے گا، کوئی چلتا ہے یہ مسئلہ، میں اکیلا تو نہیں ہوں، ساری دنیا یہی کام کر رہی ہے۔ اقدار میں دیکھیں بس کتنے پابند ہیں انسان، مومن، محرم اور نامحرم کے سلسلے میں، جن کو یہ احساس ہے کہ یہ کسی کی زوجہ ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی ناموس ہے، میرے لیے نامحرم ہے، میرے لیے اسے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، میرے لیے اس کی قربت جائز نہیں ہے، میرے لیے اسے چھونا جائز نہیں ہے، میرے لیے اسے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ لاپرواہی کی حد دیکھیں۔ اب آپ کو ہر روز یہ دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں اپنے خاندانوں میں، اپنے محلے میں، پڑوس میں، مرد شادی شدہ ہے، عورت بھی شادی شدہ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں، اور عورت شوہر بچے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کو آفر کر رہی ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہوں، تیرے ساتھ شادی کرتی ہوں، یا کم از کم فرینڈ کے طور پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے میں بیوی اس کی رہتی ہوں لیکن فرینڈ تیری ہوں۔ شوہر بیوی رکھتا ہے، بچے بھی ہیں اس کے، لیکن کسی اور عورت سے، شادی شدہ عورت سے تعلقات ہیں اس کے۔ روابط میں کتنے لاپرواہ ہیں ہم۔ کتنی کوشش ہوتی ہے نامحرم سے کوئی نہ کوئی بہانہ ملے بات کرنے کا، نامحرم سے کوئی نہ کوئی ذریعہ مل جائے روابط رکھنے کا۔ اولاد سے زیادہ لاپرواہ روابط کے اندر ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ لاپرواہ فرائض اور وظائف کی نسبت ہیں۔ کیا فرائض ہمارے خدا نے بنائے ہیں، کیا ذمہ داریاں اللہ نے ہماری بنائی ہیں، وہ معلوم بھی نہیں ہے۔ اور کس کو معلوم ہے؟ دلیل کیا ہے کہ اور کس کو معلوم ہے؟ اور کون کرتا ہے جو میں کروں؟ سب ایک جیسے تو ہیں، وہ بھی میری طرح ہی ہیں، میں بھی انہی کی طرح کروں۔ میں کوئی اجنبی، کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہا، دوسروں کی طرح ہی ہوں۔ یہ لاپرواہی کا باقاعدہ نظریہ، لاپرواہ مذہب بنو امیہ نے ترویج کیا۔ دین کے اندر لاپرواہی، آج کے ماڈرن زمانے میں آپ کی زبان میں لاپرواہی کو کہتے ہیں لبرلزم، لیبرل۔ آپ کسی چیز کی پابندی آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تاریخی نام اس لبرلزم کا ارجائیت ہے۔ ارجائی مذہب، رجا، رے جیم الف حمزہ، رجا۔ بنو امیہ کے زمانے میں باقاعدہ مذہب بنا دین کے نام پر، اسلامی فرقہ بنا مرجئہ کے نام سے۔ مرجئہ کے مبلغین تھے، مرجئہ کے مفکرین تھے، مرجئہ کے اسکالر تھے، اور یہ مرجئہ لوگوں کے اندر رجائیت پیدا کرتے تھے۔ رجائیت، ایک رجائیت قنوتیت کے مقابلے میں ہے۔ قنوتیت یعنی مایوسی، نا امیدی، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر قنوتی ہوتے ہیں، نا امید،
بدگمان بدزن کچھ بھی نہیں ہو سکتا جس طرح سے ہیں. اب آپ پاکستان میں پاکستانی تقریباً قنوتیت رکھتے ہیں اس معنی میں کہ آیا پاکستان میں نظام بدل سکتا ہے؟ نہ، نہیں بدل سکتا. پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پاکستانی قوم سدھر سکتی ہے؟ نہیں سدھر سکتی. پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. یہ مایوسی ہے، نا امیدی عمومیت رکھتی ہے. آپ پوچھیں ٹاک شوز میں تو سنتے رہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. یہ جو ہو رہا ہے بس اسی کے ساتھ سمجھوتا کرو. معیشت سدھرے گی. 1% پاکستانی بھی ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے کہ سدھر سکتی ہے. ان کا کہنا ہے اس پر وقت ضائع کرنے کے بجائے، معیشت سدھارنے کے بجائے، اگر یہی بے سدھری معیشت میں ہی کوئی اپنا دال روٹی کر لو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کو سدھارنے کے. یہی کوئی اپنا بندوبست کرو. یہ قنوتیت ہے. رجائیت ایک مثبت معنی رجائیت کا قنوتیت کے مقابلے میں ہے، مایوسی اور نا امیدی کے مقابلے میں، یعنی امید رکھنا. یہ رجائیت مثبت ہے. لیکن مرجئہ، فرقہ مرجئہ جو بنو امیہ نے بنایا، اس کی یہ نہیں تھی مراد کہ نا امیدوں کو امید دلانا، مایوسوں کے اندر یاس ختم کرنا اور انہیں زندگی میں مستقبل میں کامیابی کے ان کے اندر امید زندہ کرنا. بلکہ مرجئہ فرقہ رجائیت جو پھیلاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ کہا جاتا ہے آپ کو، مثلا نامحرم کو دیکھ لیا تو یہ ہو جائے گا، نہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ویسے سخت بیان کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھ بھی لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں تو دیکھ لیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا حق کھا لیا تو اپنے آپ کو کوسو نہیں، مذمت ملامت نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کھا لیا بس کھا لیا. آئندہ خیال رکھنا جو کھا لیا پہلے وہ ٹھیک ہے، اس کے بابت پریشان نہ ہو. اس کو کہتے تھے رجائیت، یعنی جو غلطی کر دی ہے، جو گناہ کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، جو ستم کیا ہے، جو ناحق مرتکب ہوئے ہو، اس پہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اور آئندہ اگر موقع ملے کرنے کا تو اس سے بھی گھبراؤ نہیں. ارتکاب کرنا ہے تو کر لو. آپ کو جو چیز لگتی ہے کہ یہ آپ کو اس وقت پسند ہے تو وہ پسند اپنی حاصل کر لو. اور یہ جو باتیں آپ سنتے ہو مثلا روایات میں ہیں، آیات میں ہیں، یہ اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے تھا، گزشتہ لوگوں کے لیے تھا، مشرکین کے لیے یہ ساری آیات ہیں. مومنین کے لیے نہیں ہیں. مومنین میں اور مشرکین میں فرق ہے. مشرکین کو کہا گیا تھا کہ یہ کام کیا غلط تو آپ کو سزا ملے گی، جہنم ملے گی. یہ سابقہ اقوام کے لیے سختی تھی، آپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. لہٰذا ان کے بڑے بڑے اسکالر، ان کے بڑے بڑے علماء علامے یہ اس فکر کو ترویج کرتے تھے، لا ابالیت اور لاپرواہی کی، کہ عملاً لوگوں کو لاپرواہ بنا دیں. جسے آج آپ لیبرل کہتے ہیں. لیبرل زندگی لاپرواہی کی زندگی. لاپرواہی کا مطلب یعنی فساد کے اوپر آپ پریشان نہ ہو، زیادہ ٹینشن نہ لو، زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہو جاؤ، نہ اپنے بارے میں، نہ گھر کے بارے میں، نہ اولاد کے بارے میں. جو ہو رہا ہے رائج آپ کے زمانے میں اس کو ہونے دو، اسی طرح آپ بھی چلو. اگر آپ کے زمانے میں لوگ حرام کھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ حرام کھاؤ. اگر لوگ نہیں کھا رہے، آپ کھانا چاہتے ہو، وہ نہ کام نہ کرو، بدنام ہو جاؤ گے. لیکن جو کام سب کر رہے ہیں آپ بھی کرتے جاؤ، اس میں کیا روک ٹوک ہے. چونکہ بنو امیہ خود فاسد تھے، فساد کے قبول کے لیے لوگوں کا ذہن بنانا ضروری تھا. حکمرانوں کا فساد لوگ کب تسلیم کریں گے، تصدیق کریں گے؟ کہ جب لوگ خود بھی فساد میں مبتلا ہوں، جب لوگ خود بھی فساد کا حصہ ہوں، جب انہیں بھی فساد کی چھوٹ دی جائے، جب انہیں بھی فساد کا موقع دیا جائے، جب انہیں بھی فساد کے مواقع فراہم کیے جائیں،
پھر وہ کسی دوسرے کے فساد پہ نہیں بولتے چونکہ خود بھی وہی کام کر رہے ہیں. لہٰذا آج آپ ایک ہی خاندان کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا یہ فاسد ہو گیا ہے، یہ اپنی کزن لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، یہ لڑکی خاندان میں فاسد ہے کردار اس کا، یہ خاندان کے لڑکوں کے ساتھ ہی ناجائز تعلقات رکھتی ہے. یہ دونوں خاندانوں کو پتہ ہے اور ساری برادری کو پتہ ہے، لیکن کوئی نام نہیں لیتا. مثلا پھوپھی کی بیٹی فاسد ہے، خالہ نام نہیں لیتی. کیوں؟ کہ خالہ کی بیٹی بھی تو وہی کام کر رہی ہے جو پھوپھی کی بیٹی کام کر رہی ہے. انہیں سب پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. یہ لیبرلزم، فساد پہ زندگی کے در کھولنا، یہ عمومیت رکھتا ہے. اس کا آغاز بنو امیہ نے کیا رجائیت کے ذریعے سے، جسے آج ہم لیبرل کہتے ہیں. لیبرل انسان یعنی لاپرواہ انسان، اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ضرورت، اس کا مفاد، اس کا فائدہ کہاں ہے. یہ نہ خیال رکھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جائز و ناجائز کی بات سے باہر رہو، حرام و حلال کی گفتگو سے باہر رہو. فائدہ اور نقصان سوچو، تمہارا فائدہ کس گروہ کے ساتھ ہے. اگر بنو امیہ کے ساتھ تمہارا فائدہ ہے تو پھر یہ نہ سوچو کہ بنو امیہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. پھر یہ نہ گفتگو کرو کہ بنو امیہ کے پاس حق حکومت ہے یا نہیں ہے. آپ کو فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. یہی نظریہ، مختلف نام اس کے رکھے گئے ہیں. توجہ فرمائیں. یہی گزشتہ صدی میں اس کو ایک بہت ماڈرن نام دیا گیا، جس کا ترجمہ اردو میں، عموماً اردو میں یہ باتیں کی نہیں جاتی. اچھے ہیں اردو والے، اس قسم کے مسائل چھیڑتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اسکالر بھی جب آتا ہے مثلا چینل پہ آ کے گفتگو کرتا ہے، جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اسکالر ہے، یہ مذہبی اسکالر ہے، یہ سماجی اسکالر ہے، یہ فلاں اسکالر ہے، اور اس کی گفتگو انسان سنتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے اپنی قوم کا اور اپنی یونیورسٹیوں کا اور اپنے علمی درجے کا کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہم کہاں کھڑے ہیں، جس کا اسکالر یہ بول کے یہ گفتگو فرما رہا ہے. لیکن چاند ایک اکا دکا اہل علم ہیں، الحمدللہ ایک آدھ سے ملاقات ہوئی ہماری. بہت قلبی مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ایسے افراد پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کے اندر اللہ نے ابھی یہ نور علم پسندی کا اور حقیقت پسندی کا رکھا ہوا ہے. اور وہ ہیں بالکل ہی قحط نہیں ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، ناشناختہ ہیں. اپنے حلقے میں بھی، شاید اپنے گھر میں بھی ناشناختہ ہیں. اپنے گھر والے بھی انہیں بیکار ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسا علم پڑھا ہے جیسے روٹیاں نہیں نکلتی ہیں، صرف باتیں نکلتی ہیں. علم ایسا پڑھو جیسے روٹیاں نکلیں. تم نے یہ کیسا علم پڑھ لیا جو صرف اچھی اچھی باتیں کرتے ہو. بچوں کو اچھی اچھی روٹیاں چاہیے نا، اچھی اچھی باتیں. وہ ابا اچھا ہے جو باتیں بالکل اول فول کرتا ہے لیکن روٹیاں بہترین لے کر آتا ہے، پیسے بہترین لے کر آتا ہے. وہ سب سے بہترین ابا ہے. لیکن وہ جو باتیں بہت اچھی کرتا ہے اسے عموماً بچے بھی اتنا پسند نہیں کرتے، خبتی سمجھتے ہیں. بقول اکبر اعلیٰ آبادی کے اس باپ کو بھی خبتی سمجھتے ہیں کہ جو روٹیاں کم لاتا ہے، نصیحتیں زیادہ کرتا ہے. عملیت پسندی، اس کا ماڈرن نام رکھا گیا عملیت پسندی، یا دوسروں نے اس کو نام دیا حقیقت پسندی، لیکن عملیت پسندی بھی اسے کہا گیا. عملیت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی کسی بھی بات سے حق اور باطل کے جھنجھٹوں میں نہ اگڑو جاؤ. پڑھو نہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ عملیت پسند بنو کہ عمل میں، مقام عمل میں نتیجہ کس چیز کا نکلتا ہے. جس کو آپ حق کہہ رہے ہو
اس سے نتیجہ نکلتا ہے، یا جس کو آپ باطل کہہ رہے ہو اس سے نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجے کے تابع رہو آپ کو نتیجہ چاہیے. خوب یہ نہ دیکھو کہ نتیجہ لینے کے صحیح طریقے یہ ہیں، نتیجہ لینے کے غلط طریقے یہ ہیں. مثلا آپ ڈگری لینی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، سند لینی ہے، پڑھائی کرنی ہے. خوب آپ اگر آ جاتے ہو ایک ایسے حق پرستی کے نظریے کے مطابق کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے معلم کے پاس جاؤ، اچھا نصاب پڑھو، اچھی محنت کرو، اور پھر اس کے بعد اچھے نمبر لو، امتحان پاس کر کے اچھے نمبر لو. یہ پرانا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرسودہ ہے. اس طرح اکثریت بے نتیجہ رہ جاتے ہیں کہ آپ نتیجہ لینے کا راستہ سبب پہلے سے طے کر کے انہیں کہتے ہیں کہ اس سبب سے فقط تم نے نتیجہ لینا ہے، اور اگر اس سبب کو استعمال نہیں کیا تو نتیجہ نہیں نکلے گا. جب یہ تلقین کر دیتے ہو تو وہ بچہ، وہ بندہ، وہ خاندان، وہ بڑا، وہ اس سبب کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بن جاتا ہے، کسی اور سبب کو آزماتا بھی نہیں ہے. جب آپ اسے پہلے یہ تلقین کر دیتے ہو کہ صحیح طریقہ یہ ہے، آپ یہ نہ کہو اسے کہ صحیح طریقہ یہ ہے، آپ اسے یہ کہو ہمیں یہ نتیجہ چاہیے. کہاں سے حاصل ہوتا ہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، تم دیکھو کہاں سے نتیجہ نکلتا ہے. ایک شخص پڑھ کے اچھا رزلٹ لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پڑھائی اچھی بات ہے. ایک شخص پیسے دے کے اچھا نتیجہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے پڑھائی غلط بات ہے، پیسے دینا اچھی بات ہے. اگر ایک شخص گن پوائنٹ پہ اچھا نتیجہ لے لیتا ہے، ممتحن کے کن پٹی پہ گن رکھے جا کر کہ نمبر 2 ادھر، تو اس کے لیے پڑھائی اور پیسہ دونوں غلط راستہ ہے. اس کے لیے صحیح راستہ جس سے نتیجہ نکل رہا ہے، چونکہ ہر آدمی کے لیے نتیجہ ضروری نہیں کہ ایک ہی سبب سے نکلے. ہر آدمی اپنا اپنا سبب استعمال کرے، اپنائے، یہ دیکھے بغیر کہ صحیح اور غلط کیا ہے. جس سے تمہارے لیے نتیجہ نکلے وہ تمہارا صحیح راستہ ہے. دوسرے کے لیے ممکن ہے نہ ہو، ممکن ہے وہ یہی سبب اپنائے. فرض کریں آپ نے پیسے دے کر ڈگری لے لی اور امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، ٹاپ کر کے گولڈ میڈل آپ نے پیسے دے کے کر لیا رشوت کے ذریعے، تو صحیح راستہ رشوت ہے. اب کسی کی بات نہ سنو کہ رشوت حرام ہے، پیسے دے کے کامیابی حاصل کرنا حرام ہے، یہ باتیں نکال دو. آپ نتیجہ دیکھو کہاں سے نکلتا ہے. بھلے نتیجہ تو پیسے سے نکلتا ہے، تو پیسہ ہی صحیح راستہ ہے. یعنی پہلے کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کو تعین نہ کرو، نتیجے تک انتظار کرو یہ دیکھنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط. نتیجے تک انتظار کرو، جس چیز سے نتیجہ نکلا وہ صحیح راستہ ہے، جس چیز سے نتیجہ نہ نکلا وہ غلط راستہ ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو آزادی دے دو، جو راستہ اپناتے ہیں اپنا لو. مثلا اگر ایک شخص ہے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، نوکری کے حصول کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر جھوٹ سے نوکری ملتی ہے تو صحیح راستہ یہی ہے جو اس نے آزما کے لے لیا، نتیجہ جس سے لے لیا. اس کو یہ باقاعدہ تھیورائز کیا گیا، بنایا پہلی دفعہ آج کے ماڈرن سائنٹسٹ نے نہیں بنایا. آج کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں دنیا کے، ماڈرن دنیا کے، یہ تھیورائز کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ ان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ بنو امیہ کے ذہن کی اختراع ہے. یہ بنو امیہ نے بتایا، خصوصاً سیاست میں، سماجیات میں، کہ آپ کو اقتدار چاہیے، آپ حربہ استعمال کرو. جس طریقے سے آپ اقتدار میں آگے وہی صحیح طریقہ ہے. اس کے بارے میں پہلے سے فتویٰ نہ لے کے رکھو کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. اسی کو کہتے ہیں رجائیت. رجائیت یعنی جو کام آپ نے کر دیا ہے اس پہ پریشان نہ ہو. غلط بھی کر دیا ہے تو اسے غلط نہ سمجھو. اگر آپ نے باطل کام بھی کر دیا تو اس کو باطل نہ سمجھو. اگر آپ نے فساد کا سہارا لے لیا ہے تو بھی گھبراؤ نہیں، کیونکہ نتیجہ تو لے لیا آپ نے. جب نتیجہ لے لیا ہے تو وہ باقی سارے باتیں جو آپ نے ذہن میں بٹھا رکھی ہیں وہ ساری بے اثر ہو جاتی ہیں. نتیجہ تمام غلط چیزوں کی غلطی دھو دیتا ہے.
چوری سے اگر کوئی کام نکلتا ہے تو چوری صحیح کام چوری ہے، ڈاکے سے نتیجہ نکلتا ہے صحیح کام ڈاکہ ہے۔ اب ممکن ہے آپ میں سے بعض، چونکہ اکثر جوانوں کی ہے، طلاب کی ہے، دانشگاہی طلاب، ممکن ہے ان کے مطالعہ میں یہ مکتب آیا ہو، پریگمیٹزم، یہ پریگمیٹک سوچ ہے یہ، کہ آپ عملیت کو دیکھو، نتیجے کو دیکھو، آپ ریئلٹی کو دیکھو۔ اس کے مقابلے میں جو نظریہ ہے، مثلا اقدار کا نظریہ، دین کا نظریہ، الہیات کا نظریہ، انبیاء کا، ائمہ اطہار کا، اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ یہ آئیڈیلزم ہے۔ آئیڈیلزم ناکام ہے، آئیڈیلزم کی وجہ سے اکثریت ناکام ہو جاتی ہے۔ آئیڈیلسٹک سوچ کیا ہے کہ آپ پہلے آتے ہو، آ کر حق و باطل پڑھتے ہو، صحیح اور غلط پڑھتے ہو، درست اور نادرست پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد ایک کثیر تعداد اسباب کی اٹھا کے پھینک دیتے ہو، کیونکہ آپ کے نظریے کے مطابق یہ باطل ہیں، یہ چیزیں، یہ غلط ہیں، یہ چیزیں نادرست ہیں، یہ چیزیں، لہٰذا انہیں اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہو۔ پیچھے تھوڑے سے اسباب، تھوڑے سے راستے، چند ایک مل رہ جاتے ہیں جن کو آپ صحیح کہتے ہو۔ ان صحیح راستوں پہ جب آپ چلتے ہو تو آپ کو کامیابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے، ان صحیح راستوں کو جو آپ صحیح کہہ کے باقی چھوڑتے ہو، اور ان پر چل کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت قلیل ہے۔ اس لیے اکثریت ناکام ہو جاتے ہیں لوگ زندگی میں، چونکہ وہ پہلے تشخیص دیتے ہیں صحیح اور غلط، اور بعد میں غلط کو ترک کر کے صحیح کو اپناتے ہیں اور صحیح راہوں پر ناکام ہو جاتے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ آئیڈیلزم ہے اور یہ نتیجہ نہیں دیتا۔ یہ سوچ، یہ گمراہی، یہ تباہی، یہ کب سے پیدا ہوئی؟ یہ بنو امیہ سے شروع ہوئی۔ فرقہ مرجئہ، اس کی تعلیمات، اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کے اسکالر وہ یہی کہتے تھے، اور بنو امیہ سرکاری طور پر اس سوچ کی ترویج کرتے تھے، اس سوچ کو حوصلہ افزائی کرتے تھے، چونکہ اس سے فساد کا راستہ کھلتا ہے۔ عزیزان، یہاں سے لاپرواہی کا مکتب کھلا ہے۔ رجائیت نے اکٹھا کر دیا، دیواریں گرا دیں، حریم گرا دی۔ مسلمانوں کی زندگی میں ان چیزوں کا عمل شروع ہو گیا جو دین نے روکا ہوا تھا، ایمان نے صد لگائی ہوئی تھی کہ مومن ان امور کو اپنی زندگی میں نہ آنے دے، اپنی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سوشل زندگی میں، سیاسی زندگی میں، ایمانی زندگی، اعتقادی زندگی، توحیدی زندگی۔ توحیدی زندگی یعنی وہ زندگی جس میں مومن عبد خدا ہے، یعنی جس میں مومن پابند ہے ایک ضابطے کا۔ کس کا؟ کہ جو میرے مولا نے، جو میرے الہ نے، جو میرے رب نے، جو میرے مالک نے، میں اس کا عبد ہوں، میں صاحب اختیار نہیں ہوں، میں ولی نہیں ہوں، میرے اوپر ولی ہے، میرا اختیار اس کے پاس ہے، اس نے جو کچھ میرے لیے مقرر کیا ہے، جسے اس نے جائز قرار دیا وہ جائز ہے، جسے اس نے منع کر دیا وہ ممنوع ہے میرے لیے۔ یہ ولائی زندگی ہے، یہ توحیدی زندگی ہے، یہ بندگی کی زندگی ہے، یہ عبودیت کی زندگی ہے۔ یہ قرآن نے اس کو نام دیا ہے خشیت کی زندگی۔ پرواہ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ خشیت استعمال ہوا ہے۔ عموماً ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اس کو ڈر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ خشیت اللہ کا ڈر، خشیت اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی پرواہ، اللہ کے
فرمان کی پرواہ، اللہ کے حکم کی پرواہ، اللہ کے دین کی پرواہ، اللہ کے ضابطے کی پرواہ، اللہ کے قانون کی پرواہ، پرواہ کو خشیت کہتے ہیں۔ خشیت آمیز زندگی، خشیت والی زندگی توحیدی زندگی ہے۔